السلام علیکم۔ پروگرام میں تو آج پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن جسٹ آغاز کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن، ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا اور کرونا کی وبا پوری دنیا میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو ویریئنٹ ابھی چل رہا ہے اومیکرون کا، اس کے بھی آگے سب ویریئنٹس آ چکے ہیں۔ یہ متاثر بھی بہت جلدی سے کرتا ہے، اس کی سپریڈ بہت تیز ہے، پھیلاؤ بہت تیز ہے۔ ریکور آپ کر جاتے ہیں لیکن آفٹر افیکٹس دوبارہ 5-7 دن، ہفتہ 15 دن آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو جتنی احتیاط کی جا سکے، ماسک ہم پاکستانیوں نے پہننا ساری نے چھوڑ ہی دیا ہے، بہتر ہے کہ احتیاط کر لی جائے، کیونکہ بڑی عمر کے لوگوں کو بعد میں اس کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ پنجاب کے الیکشنز کی طرف آتے ہیں واپس۔ پنجاب میں چیف منسٹر کون منتخب ہوگا، یہ بڑا سوال ہے۔ بظاہر جو نمبرز ہیں وہ پرویز الہی کو سپورٹ کرتے ہیں، انلیس کہ کاف لیگ کے اندر کوئی تقسیم ہو جائے یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو کرونا کی شکایت ہو جائے یا کوئی ترکی کا دورہ یاد آ جائے یا کچھ ایسا ان یوزول نہ ہو جائے، ادروائز بظاہر پرویز الہی کو برتری حاصل ہے۔ لیکن جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ ایک افسوسناک پہلو ہے جو پنجاب کی سیاست کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر ایم پی ایز کی خرید و فروخت بھیڑ بکریوں کی طرح کی جاتی ہے، اور وہ 93 کی اسمبلی بار بار اس کا مثال دینی پڑتی ہے کہ غلام حیدر وائی کا پوری اکثریت والی حکومت بنی ہوئی پارٹی ساری چھوڑ کے ان کی منظور وٹو کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی تھی، اور الطاف گورنر تھے، دونوں نے اس میں رول ادا کیا تھا۔ یہ طریقہ بار بار دہرایا جاتا رہا اور افسوسناک پہلو ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کوئی مثبت مثال نہیں ہے جس کو اچھے لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ تو لوٹا بننے والے کو بھی اور لوٹا خریدنے والے کو بھی، دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ کچھ مناسب طریقہ کار اپنائیں، اپنا بیانیہ دیں، اپنے بیانیے کے اوپر اگر لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے بیانیے کے اوپر کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلتا، پیسوں کے اوپر مول تول ہوتا ہے، تو وہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ پروگرام میں جو آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں غیر خان ہے، وفاقی وزیر ہیں، ویری وارم ویلکم۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامل علی آغا صاحب، کاف لیگ سے۔ سینیٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور اجاز الحق صاحب مسلم لیگ ضیاء سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اجاز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ خرم صاحب آپ سے آغاز کروں گا، کل الیکشن کون جیتے گا؟ نون لیگ حمزہ کو بچا پائے گی یا پرویز الہی میدان ماریں گے؟ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ چونکہ رن آف الیکشن ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کی اکثریت درکار، پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، تو ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے جی۔ لیکن ظاہر ہے جو ہمارے اس وقت مخالف ہیں وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پرامن طریقے سے، اور جو پچھلی دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اپنے گھر کے ضلعوں سے شرپسند لا کر پنجاب اسمبلی میں داخل کر شرپسند جی شرپسند آپ نے دیکھا نا، یہ لوگ جو داخل ہوئے تھے جو رکن بھی نہیں تھے اور ان کو فلور پر آنے دیا گیا، اور انہوں نے پھر جس طرح کی ممبران میں بھی ہلٹ بازی ہوئی، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے پھر ہر ایک بہت بدمزگی ہوئی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے کرم سے 17 جولائی کا جو ہم نے الیکشن ہے، جس میں ہم نے ڈسکا نہیں ہونے دیا، نہ ہی کیا، ہم نے پرامن الیکشن کروایا، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کل کا بھی جو یہ الیکشن ہے وہ پرامن ہوگا، جو جیت جائے جس کے پاس لوگ موجود اللہ کرے گا پرامن رہے۔ لیکن 17 والی مثال ہوئی تو پھر ہار جائیں گے آپ؟ جی یہ تو دیکھیے نا جی، نہیں 17 کی مثال یہ ہے کہ کسی پریزائڈنگ افسر کو اغوا نہیں کیا، کسی گلی میں گولی نہیں چلی، ہار بھی تو گئے نا، 15 سیٹیں بھی تو ہار کوئی بات نہیں، یہ حصہ جو سیٹیں ہماری نہیں تھیں ان میں سے ہم نے 5 لے لی۔ اور ایک بات ملک صاحب، چونکہ بار بار انالیسس ہوتا ہے، میری ایک استدعا ہے کہ 17 جولائی کو پنجاب اسمبلی کی جتنی کل نشستیں ہیں ان کی صرف 5% پر ووٹنگ ہوئی تھی، تو لہٰذا اس 5% کی بنیاد پر 95% کا قیاس نہ کیا جائے اور سارا ہی تجزیہ اور تانے بانے نہ بنے جائیں۔ 5% کا الیکشن ہے، ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ جو بھی موقف دے، میرا تجزیہ ہے کہ نون لیگ کو برے طریقے سے مار پیٹی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا تجزیہ آپ دیں، لیکن ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ جو سیٹیں ہماری نہیں تھیں وہ ہم عوام نے نہیں دی، اور 5 جو تھیں وہ ہمیں دے دی۔ اپنی پاور بیس سے آپ نے مار کھائی، 2 وجوہات کی بنا پر۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے جو آپ پہلے نہیں تھے، دوسرا آپ نے حکومت ایسے وقت میں لینا پسند کی جب آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی، تو آپ کو اس کی سزا ملی، آپ سزا بھگتی ہے، شوق سے سزا ملی آپ کو۔ کامل علی آغا صاحب، پرویز الہی صاحب کل کتنے ووٹوں سے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہوں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اسیسمنٹ کی ہے، وہ انشاءاللہ ہماری جو اپنی تعداد ہے وہ 188 تھی، ایک بندہ انہوں نے خرید کے ترکی بھیج دیا، 187 رہ گئے،
ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آزاد امیدوار بھی، آزاد ممبران اسمبلی بھی انشاءاللہ ہماری تائید اور حمایت کریں گے اور چودھری پرویز لائی صاحب کو ووٹ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ یہ 190 کے قریب تعداد نکلے گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور رہی بات جو میرے امکان موجود ہے، ایک امکان موجود ہے کہ کاف لیگ سے جیسے مرکز میں طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک نے ایک طرف ووٹ کیا، باقی لوگوں نے دوسری طرف ووٹ کیا، تو چودھری شجاعت ممکنہ طور پر اجازت دے سکتے ہیں ممبرز کو کہ جس کا جہاں دل مانتا ہے ووٹ دے لو، اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر آپ کو مشکل پڑ سکتی؟ قطعی طور پہ نہیں جی، یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب چودھری پرویز لائی کو بطور امیدوار نامزد کیا گیا تو اس کی اپروول چودھری شجاعت حسین صاحب نے دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان بھی دیا کہ چودھری پرویز لائی ہمارا امیدوار ہے، پارٹی کا امیدوار ہے اور میرا امیدوار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے اندر بھی انہوں نے کلیئر کر دیا جو ابہام کریٹ کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا تمام ممبران جو ہیں پارٹی کے وہ چودھری پرویز لائی کو ووٹ ڈالیں گے اور میری تائید اور حمایت کامل صاحب، لیکن آصف زرداری صاحب کی جو ملاقات ہے وہ عام طور پر فیل نہیں ہوا کرتی۔ زرداری صاحب جب بھی ڈال کے جب آتے ہیں نا تو کچھ لے کے ہی آتے ہیں، تو ابھی بھی ملاقات جاری ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شجاعت صاحب کو قائل کر ہی نہ لیں، پرانی دوستی ووستی کو جب بھی ڈالیں، کوئی گرم جوشی پیدا کریں۔ آصف زرداری کی ملاقات چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ہے، کسی ایرے گہرے کے ساتھ نہیں ہے۔ چودھری شجاعت حسین از اے مین آف کمٹمنٹ، اور ان کی بات لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایشو کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ جو بات کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لوہے کے اوپر لکیر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر کوئی فرق نہ پڑتا ہے، نہ کبھی آج تک پڑا ہے اور انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ جب سالک والا معاملہ تھا تو انہوں نے اجازت دی تھی تو سالک نے وہاں پہ ووٹ ڈالا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو منہ بھی منہ، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آپ کے چینلز کے اوپر بھی میں نے یہ بات بارہا کی ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز لائی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے الحمدللہ، اور نہ کبھی ہوگی، نہ آپ کبھی دیکھیں گے۔ یہ وقت نے ثابت کیا ہے، وہ ایک جان دو قالب ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے، انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اعجاز الحق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے کل پنجاب میں کیا ہوگا؟ پرویز لائی آسانی سے چیف منسٹر پنجاب منتخب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا۔ میرے نزدیک کل کا دن جو ہے نا وہ اس کی اہمیت تو ہے، لازمی بات ہے، کیونکہ اگر کل ووٹ ایز ایکسپیکٹڈ نہ ڈلے اور جس کی اکثریت نظر آ رہی ہے اس کے برخلاف گئے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو تھوڑی بہت سٹیبلٹی کی امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میری پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی تقریباً کولیپس کر چکی ہے اور آپ بینکرپسی کے دھانے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا جون ہی رینگ رہی، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی اس وقت پاکستان کا نہیں سوچ رہا، کوئی اس وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے، کیسے سب کو اکٹھا کرنا ہے، کیا بیٹھ کر کیا فیصلے کرنے ہیں۔ ہمیں یہ پڑی ہوئی ہے کہ 50 کروڑ کدھر جائیں اور 25 کروڑ کہاں جائیں اور 1 ارب کون لے گا اور کون مفتے میں ووٹ دے دے گا، کون اجازت جا رہا ہے، دونوں باتیں ہی آپ سے، اس سے کوئی فرق نہیں دونوں پڑتا۔ باتیں باری باری کر لیتے ہیں، دونوں باتیں باری باری کر لیتے ہیں، دونوں باتیں باری باری کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کیبنٹ کا بھی ایجنڈا آئٹم تھا اور میرے خیال میں بہت نااہلی ہو رہی ہے کہ ہم ڈالر کے ریٹ کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ یہ پوری بیماریوں کی اکانومی کی ماں ہے، یہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن جو ہے، مہنگائی بھی بڑھے گی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا دباؤ بھی آئے گا، اور ایک ایسا وشیس سائیکل ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن یہ جو غیر یقینی اعجاز الحق صاحب سیاسی فضا ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ڈالر کے ریٹ کے اندر۔ یہ جو 204.5 سے 227 پہ آج ختم ہوا ہے نا، 226 روپے 81 پیسے پہ، یہ اوپر والے 26 روپے سیاست کی نظر ہوئے ہیں اور ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ میں 1 منٹ اگر مجھے آپ اجازت دیں میں ایڈ کر دوں۔ اس وقت آپ کو میں کہ دنیا کے اندر یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ انٹر بینک ریٹ جو تھا وہ 26 روپے تھا، اور ہماری ریگولرائزڈ بینکس، میں منی چینجرز کی بات نہیں کر رہا، آپ کو 30 روپے پہ دے رہے تھے جو امپورٹ کر رہے تھے، جن کو ضرورت تھی اپنی ایل سیز کو کرنے کے لیے۔ تو اتنا بڑا مارجن، مطلب کون، نو بڈی از ان چارج اوور ہیئر۔ آپ نیب کا چیئرمین لگا رہے ہیں
جس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے نیب کی. یہ جو چینجز کیے ہیں اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگا رہے آپ. اسٹیٹ بینک کا وہ کل کے اخبارات اگر آپ پڑھیں تو اس کا بورڈ ڈس فنکشنل ہو گیا, وہاں پر ممبران ہی پورے نہیں. بورڈ ختم ہو گیا اس کا, تو اس کا بورڈ بھی ختم ہو گیا, اس کا گورنر بھی نہیں ہے. ہو از ان چارج؟ تو مطلب میرے خیال میں اس کا جواب خرم صاحب سے لے لیں, خرم صاحب سے اس کا جواب لے کے دوبارہ اس کو میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر آپ اس کو برا نہ مانیے گا, لیکن میرے خیال میں ایک 98 میں آپ نے سکسیس سٹوری تھی نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد. اس دفعہ مکمل طور پر آپ ناکام ہیں. اس وقت 80 سے دوبارہ آپ 54 پہ لے آئے تھے, اس دفعہ آپ 181 سے 227 پہ لے گئے ہیں. یہ کامیابی ہے آپ کی. دیکھیے ایک تو فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ماں ہے پاکستان کے پرابلمز کی یا ڈالر کا ریٹ ماں ہے. کیونکہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آتے ہیں تو جولائی میں ہم نے پاکستان کی امپورٹس جو انفلو ہے ڈالرز کا, ٹوٹل انفلو اور ٹوٹل آؤٹ فلو 20 جولائی تک وہ بیلنس میں, صرف $100 ملین کا اس میں فرق ہے, تو نیئرلی بیلنس ہے. تو ہم نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا ہے. پاکستان میں ہم جو لوگ پریشان تھے کہ سری لنکا میں سب سے بڑا سمبل کیا تھا ان کی خرابی کا, کہ ان کے پیٹرول پمپوں پہ تیل ختم ہو گیا تھا. ڈالر نہیں رہے نا. سنیے, لیکن یہاں ہمارے پاس اس وقت 34 دن کا پیٹرول اور 66 دن کا ڈیزل ملک میں موجود ہے. ریزروز آر پلنٹی آف ریزروز. کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ 227 کا ڈالر؟ نہیں, یہ جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ دوسرا یہ ہے جی کہ ہم نے جو ہے آج میں نے اناؤنس بھی کیا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے جو پچھلے 3 ماہ تھے ہم نے اس پہ 214 روپے گھٹایا دیا ہے, کیونکہ ہم نے پیمنٹس کی ہیں اپنے بجٹ سے. تو یہ جو سٹیبلٹی والے سمبلز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ڈالر کا آپ مجھ سے بہت بہتر اور گہری نظر رکھتے ہیں معیشت کے اوپر. ڈالر کے بڑھنے کی کوئی معاشیاتی وجہ نہیں ہے یا کوئی اسٹیٹسٹکس کی وجہ نہیں ہے. جو وجہ ہے اس کا آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں, اور اس کو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم سٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں. غالباً آپ کے پروگرام کے دوران ہی یا اس کے کچھ 1 گھنٹے ڈیڑھ میں اسٹیٹ بینک کا جو نیا بورڈ ہے پورا, وہ آج کابینہ نے اس کی ایک مشروط منظوری دی ہے, کچھ اس پہ نیگوسیشن ہونی ہے, لیکن وہ آج مڈ نائٹ سے پہلے اسٹیٹ بینک کا بورڈ جو ہے اور گورنر کب لگے گا؟ جی ڈالر گورنر کب لگے گا؟ گورنر بھی پرابلی کل جو ہے وہ اس پہ آج رات تک اسٹیٹ بینک کا بورڈ بن جائے گا, اور کل لائکلیہڈ ہے کہ نیا گورنر لگ جائے گا. اور وہ آئی ایم ایف سے ادھار لیا ہوگا کہ کوئی ادر دین آئی ایم ایف؟ جی نہیں, وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا. مسلم لیگ نون کا ریکارڈ ہے, مسلم لیگ نون کے اندر فارمر آئی ایم ایف کا نہیں ہوگا نا؟ جی غالب امید یہی ہے, باقی مجھے نہیں معلوم کہ نیگوسیشن کیا ہے, میں اس ٹیم کا حصہ نہیں. میں کامل علی آغا صاحب آپ سے اس پہ پوچھوں گا, کیونکہ ڈالر کے معاملے میں اس قدر نااہلی ہوئی ہے کہ یہ 181 پہ اس کو لے کے آئے تھے اور یہ بڑا آسانی سے کہہ رہے تھے کہ 172 پہ آ جائے گا. اس کے بعد 181 سے 227 پہ انٹر بینک کا کلوزنگ ریٹ ہے, یہ اوپن میں نہیں مل سکتا آپ کو. بینکوں میں بھی اجاز الحق صاحب نے صحیح کہا ہے کہ وہ ایل سی زیادہ ریٹ پہ کھل رہی ہیں. کیا تباہی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے مینج کرنا ہے یا کچھ اور؟ بتا دوں تباہی کی وجوہات. آپ کی طرف آپ کو یاد ہے ملک صاحب, آپ کو یاد ہے جو آپ نے بات کی کہ 54 سے 80 روپے یا 81 روپے پہ ڈالر گیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے چند دنوں کے اندر یعنی 2-3 دن کے اندر وہ واپس اس کو 60 روپے پہ لے آئے, اور اس کے بعد پھر واپس وہ 56 کے اوپر آیا. اس کی بڑی بھیانک ہسٹری ہے. یعنی یہ آج تک سارٹ آؤٹ ہونا باقی ہے کہ اسی وقت میں نے اسحاق صاحب کا نام رکھا تھا, اسحاق ڈالر صاحب, یاد ہوگا آپ کو, اور وہ پھر زبان زد عام ہوا. وہ سٹوری اتنی خوفناک سٹوری ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈالر خرید کر اس کو 82 کے اوپر لے کے گئے اور 2 دن کے اندر اس کو واپس بھی لے آئے. یہ کون سا چھو منتر تھا کہ ڈالر جو ہے اس طرح, اگر وہ والا چھو منتر آج بھی ہے تو پھر ان کو 72 کے اوپر لے کے آنا چاہیے تھا نا جی. کیوں نہیں لے کے آئے؟ آج کیوں چلا گیا 230 کے اوپر؟ یہ بڑی بھیانک سٹوری ہے. اس کے پیچھے بھی آپ کو سٹوری آ جائے گی نظر. یہ کیا کرتے ہیں, کیا مہارت ہے ان کو. لیکن میں بتا دیتا ہوں, مفاد کے اندر فیصلے کرتے ہیں, ذاتی مفاد کے اندر. میں اب سرکولر یہ ڈیٹ کی بات کرتا ہوں. یہ انہوں نے پچھلی دفعہ اقتدار میں ڈالر پہلے ڈالر 8:30 بجے ڈالر آپ کے خیال میں 400 ڈالر سر پہلے 400 سننے نا سر ڈالر آپ کے خیال میں پہلے سن لیں ملک صاحب کے لے گئے اور سن لینا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ثبوت دیتا ہوں آپ کو. 400 ارب روپے کی انہوں نے پیمنٹ کی وداؤٹ ثبوت, اور 8 گھنٹے کے اندر ایویڈنس کیا. میں سب کمیٹی
میں اس کا کنوینر تھا, سب کمیٹی بنی, اس کی رپورٹ پڑھ لیں آپ. 400 ارب روپیہ انہوں نے ادائیگی کی ایک دن کے اندر. صبح 8:30 بجے فائل شروع ہوئی, شام کو 8:30 بجے پیمنٹ ہو گئی, یعنی وداؤٹ آڈٹ. اور اس کے بعد جو آڈٹ رپورٹ میں نے آڈٹ کروایا, آڈٹ رپورٹ آئی تو اس کے اندر 35% اضافی رقم انہوں نے ادا کر دی. اضافی رقم ادا کی انہوں نے, جو نہیں بنتی تھی وہ ادا کر دی. یعنی کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس قسم کی پیمنٹ ہوئی ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر جناب وہ فائل شروع ہو, ابتدا ہو اس فائل کی, اور 8 گھنٹے کے اندر ادائیگی بھی ہو جائے, یعنی اپروول بھی ہو جائے, ادائیگی بھی ہو جائے. اسی قسم کی ادائیگی انہوں نے 214 ارب ڈالر کی اب کی ہے. ملک صاحب سنیں, 214 ارب کی انہوں نے ادائیگی کی ہے. میں رپورٹ نکلوا رہا ہوں کہ وہ کتنے گھنٹے کے اندر انہوں نے فائل شروع کی اور ادائیگی کی. یہ آتے ہی اپنے مفاد کے اندر ہیں. 1100 ارب روپیہ انہوں نے نیب کے لاز کو تبدیل کر کے اپنا معاف کروا لیا. ان کو پرواہ نہیں ہے عوام کدھر جا رہے ہیں. ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ یہ ملک ڈالر پہ فوکس کرنے میں باقی چیزوں کی طرف بعد میں آپ کو لے آؤں گا. اور یہ فیصلے کر رہے ہیں اپنے ڈالر کے اوپر عوام مر رہی ہے. بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا, جب ڈالر کے اوپر پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی بڑھنی ہے, ڈالر سے قرضوں کا بوجھ بھی بڑھنا ہے, انٹرسٹ پیمنٹ کا دباؤ بھی آنا ہے, غربت بھی بڑھنی ہے, ہم ساری چیزوں کی کاسٹ دیکھ رہے ہیں, سیاسی قیمت بھی ہے اس کی, تو کیوں اس کی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا؟ دیکھیں نا, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. جی اجازت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس نہیں ہے, فوکس اکانومی پہ نہیں ہے, فوکس ہے نیب پہ, فوکس ہے وہ اختیارات پہ, فوکس ہے کہ کس طرح سے بچاؤ کیا جائے. مطلب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ نہ کہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں گئے, اور 2019 کا معاہدہ کہاں ہے. 2019 کا معاہدہ کتنی دفعہ پاکستان IMF کے سے نکلا ہے, اور کتنی دفعہ نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ آئے تھے 1990 میں, ہی ریفیوز ٹو ٹیک دی IMF پروگرام. اور پھر ٹھیک ہے انہوں نے اپنا دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے. آپ دیکھ لیں اس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, شوکت عزیز کے زمانے میں وی گاٹ آؤٹ آف, مشرف کے زمانے میں وی گاٹ آؤٹ آف IMF پروگرام, تو ان کے پاس کوئی میجک سٹک تو نہیں تھی نا, ان کے پاس بھی وہ لوگ تھے. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ نے فائنانس منسٹر لگایا ہوا, روز آ کر کوئی نہ کوئی مذاق چھوڑ دیتا ہے. کوئی کچھ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جناب کہ بڑا اسٹیبلٹی آ گئی ڈالر کے اندر, کہ ڈالر اسٹیبل ہو گیا کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ فلاں یہ ہو گیا ہے, کبھی مطلب کسی بات پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سری لنکا والے حالات کی آپ بات کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو ویڈیو کلپ بھیجتا ہوں جو کہ لئیے کے اندر MPs کے ساتھ کیا انہوں نے, جو ہاتھ میں عوام کے ہاتھوں میں چڑھ گیا. اللہ نہ کرے کہ وہ حالات پیدا ہوں یہاں پہ, کیونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے بہت بہتر ہے ان سے, لیکن ہم نے اس کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں خود ہی, مطلب اس وقت پوری حکومت کا فوکس کس پہ ہے, پنجاب حکومت پہ. اب میں آپ کو بتاؤں, ہاں ٹھیک ہے, میں وہ ڈنڈے جو مارے تھے وہ پولیٹیکل اوپننٹ نہیں تھے, اس نے مارا اس کو. نہیں یہ بات نہیں تھی. دوسرا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات میں ڈالر کے اوپر میں بہت ساری چیزیں مکس نہ کروں بھی. ڈالر کے اوپر دیکھیے, ہمارے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو بہت کامیابی سے کنٹرول کیے رکھا. مصنوعی طور پر کہتے تھے کہ 104 پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, وہ یہی تو بات ہے, ہم یہ فیصلہ کر لیں. تو اب اصل قیمت آ گئی پھر 227. میں تو افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پہلی تو بات ہے کہ اگر آپ نے 250 پہ نہیں مل رہا بڑھتی جو قدر پہ سنیے نا, پھر پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو میڈل ملنا چاہیے جنہوں نے اتنی کامیابی سے اس ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا. آج کا جو ایشو ہے, دو معاملات اس کے اندر آئے. نمبر 1, جو اسٹیٹ بینک کا قانون پاس ہوا ہے اور اس کے اندر ڈالر کی کمٹمنٹ دی عمران خان نے 2019 میں اس معاہدے میں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ فری فلوٹ کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو سابق گورنر تھے وہ اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ جی ہم نے فری فلوٹ کر دیا, بلکہ یہاں تک انہوں نے ملک سے باہر جا کر کہا کہ آپ کو تو فائدہ ہے اگر ڈالر جو ہے اونچا ہوتا ہے. تو ایک تو قانون میں عمران باقی رضا ڈبو کے گئے فری فلوٹ, قانون میں تبدیلی کی گئی اور اسٹیٹ بینک کا جو ریمٹ تھا ڈالر کو کنٹرول کرنے کا وہ چھینا گیا اور ڈالر کا کہ فری فلوٹ کرو. دوسرا جو ایشو ہے
وہ یہ ہے, وہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ آ رہی ہے. مینجمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, فوکس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ایشو ہے, عمران خان کی جو فتنہ حکومت تھی اس نے پاکستان کی معاشی ساکھ کے چیچڑے سڑکوں پر ڈال دیے ہیں. جب آپ آئی ایم ایف معاہدہ توڑیں گے, جب آپ سعودی عرب کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں کریں گے, آپ چائنا کے ساتھ سی پیک کے معاملے کو ڈی گریڈ کریں گے, آپ ترکی کے ساتھ صحیح ڈیل نہیں کریں گے, آپ امریکہ کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے بیانات کے ذریعے جو رہی صحیح ہماری جو کنیکشن ہے وہ توڑ دیں گے, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی معاشی ساکھ بحال کرنے میں ایک بہت بڑی سٹرگل کا سامنا ہے. آئی ایم ایف, میں چونکہ بہت سارے معاملات اب میرے سامنے ہو رہے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک جو اس عمرانی فتنے سے پہلے پاکستانی حکومت کے کمٹمنٹ کے اوپر معاملات چلا دیتے تھے, پیمنٹس کر دیتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ پرائر ایکشنز ایکچولی نوٹیفائی ہو کر امپلیمنٹ نہیں ہوں گے ہم آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے. تو یہ جو پاکستان کی ساکھ کو بحال کرنے کا معاملہ ہے جس کے چیچڑے عمران خان صاحب اڑا کر گئے ہیں, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ ڈالر کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جو آپ کو وہ ملنی ہے ایس ڈی آر کی ٹرانسفر, اس کی کمٹمنٹ پہلے فائنلائز کر لیں, وہ کریں گے تو پھر ہم اپنی کس بورڈ پہ لے کے جائیں گے. پاکستانی حکومت کے ایک فارمل لیٹر کے اوپر آئی ایم ایف آگے چلا دیتا تھا, اب وہ کہتے ہیں جب تک ایکچولی نہیں ہوگا ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس کے اوپر اور ڈسکس کرتے ہیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, معاشی کریڈیبلٹی کی جو تباہی ہے وہ ایشو ہے اور عمران خان اس کے ذمہ دار ہے. اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. بریک لے لیں, اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سٹاک مارکیٹ میں لوگ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں, سٹا کرتے ہیں, صبح خریدا شام کو بیچا, یا اگلے دن بدلہ ڈلا کے لے جاتے ہیں کہ 4 آنے 8 آنے کا وہ ریٹ طے کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے کرنسی مارکیٹ, منی مارکیٹ کے اندر بھی اس طرح کے سٹا باز ہیں. بینکوں کے اندر بھی موجود ہیں اور پرائیویٹ بھی تگڑے لوگ موجود ہیں جو مارکیٹ کے اندر اسپیکولیٹو پریشر کرتے ہیں. اور اس کے لیے 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد جتنا بھی وہ ناپسندیدہ طریقہ ہو افیکٹو تھا, وہ تھا ایف آئی اے کا استعمال کیا گیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو مارکیٹ میں دباؤ ڈال کے ڈالر کو 80 سے اوپر لے گئے تھے. آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے روپے کو استحکام دینا پڑے گا. کامل علی آغا صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت سب سے بڑی نااہلی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ حکومت کے پاس انتظامی کنٹرول بھی ہے, پھر مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹولز استعمال کیے جا سکتے ہیں پاکستان کے مفاد میں, کسی سے دشمنی لینے کے لیے نہیں, تو وہ کیوں نہیں استعمال کیے جا رہے؟ دیکھیں, میں ایک عرض کروں آپ کو, ملک صاحب ذرا اطمینان سے سنیں. ڈالر کا ریٹ تھا 179, یہ کہتے ہیں فری فلوٹ کی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے, تو یہ کوئی تقریباً 149 سے 179 پہ 179 پہ گیا. اب دیکھیں 179 سے یہ 3 ماہ کے اندر یہ 51-52 روپیز کا اضافہ ڈالر کے اندر, یہ نااہلیت ہے, یہ مال پریکٹسز ہیں, یہ ان کے بندے ہیں جو یہ ساری گیم کرتے ہیں. اور یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا, یہ ان کے اوپر بڑا پرانا الزام ہے. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم نے برابر کر دیا ہے, ایون کر دیا. میرے بھائی, کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, کیوں لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اصل بات کی طرف آؤ. ڈالر اگر 230 روپے کا ہوگا تو را مٹیریل کون امپورٹ کرے گا؟ کوئی پاگل ہوگا وہ امپورٹ کرے گا. گیس کی قیمت دیکھو آپ نے کہاں پہ پہنچا دی ہے, آپ نے آئل کی قیمت کہاں پہ پہنچا دی ہے, آپ نے جو ہے وہ بجلی کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے. مینوفیکچرنگ کرنے والا بندہ جو ہے اس نے اپنے انٹرسٹ کے اندر یہ سارا مینوفیکچرنگ کرنی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کرے, ایکسپورٹ کرنے کے بعد وہ مقابلہ کرے, مقابلے میں آ کے وہ اپنی چیزیں فروخت کرے اور اس کو کوئی 4 پیسے بچ جائے. اب اس ریٹ کے اوپر اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کیا آئے گی, وہ کیسے مقابلہ کرے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, اور کیسے وہ چیزوں کو بیچے گا اور کیسے وہ کمائے گا؟ اس کا تو نقصان ہوگا. اس لیے امپورٹ بند ہو گئی ہے, اور بند ہونے کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو گئی ہے, اور انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے یہ ایون پہ آ گئی ہے امپورٹ اور
کیا نام ہے کرنٹ اکاؤنٹ صاحب آپ ڈیفیسٹ، یہ کوئی انہوں نے جادو نہیں چلایا، ان کی مہارت نہیں ہے، ان کی نالائکی ہے. اور پچھلے مہینے کے بھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ از ڈوئنگ ویری ویل، مستقل جب ڈیمانڈ مینجمنٹ کریں گے تو اس میں نیچے تو جائے گا ٹرینڈ. لیکن مئی اور جون میں جو ہماری بڑی صنعت ہے اس میں 9%، 8% کی گروتھ دیکھی گئی ہے. یہ تو پبلش نمبرز ہیں. تو یہ میری گزارش یہ ہے کہ آغا صاحب جو بھی الزام لگانا ہے کھل کر لگائیں، میڈیا ہے، لیکن خدا کے لیے کچھ ثبوت اور شواہد بھی دے دینا. اس طرح نہ کریں کیونکہ ایویڈنس، میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ میرے پاس ایویڈنس یہ ہے پاکستان کی معاشی صاحب کے چیچڑے اڑنے کی کہ جب نومبر 21 میں سعودی عرب نے ڈیل کی $3 ارب نے کہا ہم رکھوائیں گے، اس وقت باقاعدہ سعودی عرب نے سعودی پاکستان کے تعلقات کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ سعودی عرب نے ایک انتہائی سخت ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا جو آج تک کبھی کسی دوست ملک نے اس طرح نہیں کیا تھا. سعودی عرب تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سے بہتر تھا وہ ہم نہ پیسے لیتے، اتنا سخت ایگریمنٹ تھا. تو یہ تبھی سے معاشی ساکھ گر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے اگر آپ کو عمران خان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور آغا صاحب کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ 2021-22 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے، $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے. تو اس کو مان لینا جی کہ عمران خان ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم لیں گے، لیکن اس طرح مت کریں کہ جناب وہ پوری جو کہانی تھی نااہلی کی اور بد انتظامی کی اور دوسرے جو ایگریمنٹس تھے ان سے پھرنے کی، اس کا ملبہ عمران خان کے دروازے پر جاتا ہے اور وہ گند وہیں جانا چاہیے جس کی ذمہ داری. اجاز الحق صاحب، جو اسٹیبلشمنٹ سے عام طور پر ماضی میں اکانومی کے حوالے سے بیانات آیا کرتے تھے کہ اکانومی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے، ڈالر اوپر چڑھ گیا یا نیچے چڑھ گیا، وہ بیان آج کل آپ کو دیکھنے میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیا وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، پریشان ہیں، خوش ہیں، یا وہ کچھ بتائیے صورتحال کیا ہے، کچھ رائے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے آسان کام ہے کہ سارا گند پچھلی حکومت پہ ڈال دیں، اس کو فتنہ کہہ دیں. فگرز ان کے سامنے ہیں. اور خرم دستگیر صاحب، میں کوئی پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس دیکھ لیں، میرے خیال میں دنیا میں مطلب ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ گروتھ یہاں پہ تھی. جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں آپ، انڈسٹری دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی تھی. ہر چیز جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی اس وقت. 3 چیزیں ہوتی ہیں: کریڈیبلٹی، اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی. اس وقت نہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ نہ ہمیں کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. 3 دفعہ تو یہ سوچ چکے ہیں کہ ہم الیکشنز پہ چلے جائیں، پھر آخری مومنٹ میں ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نہ جائیں. کبھی زرداری صاحب روک دیتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب روک دیتے ہوں، کبھی کوئی اور ان کو روک دیتا ہو. ان کو پتہ ہے کہ کون روک رہا ہے ان کو. 3 دفعہ یہ سوچو. یہ جو کوئی اور کی طرف آپ بتا رہے ہیں وہ کوئی اور کون ہے؟ کوئی اور کی طرف نشاندہی کرنا پسند کریں گے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، مطلب جس کو مرضی کہہ دیں آپ. ہاں، یہ ہر کوئی سوچ یہ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا. جب کنٹینیوٹی نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. 11 اپریل کو جب آپ کی حکومت بنی، 11 اپریل کو آپ کی پیشی کہاں پہ تھی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کیوں غلط ہوا یا صحیح ہوا. کیا آپ کو چاہیے تھا اس وقت آپ حکومت لیتے؟ ہاں، آپ نے یہ بات کی ہے کہ بھئی اگر ہم حکومت نہ لیتے تو ہم جیلوں میں ہوتے. یعنی اب آپ ہر چیز یہ کہہ دیں جی کہ عمران فتنہ ہے، عمران یہ ہے، عمران وہ. آج مجھے کہیں یار اجاز الحق، میں کہوں یار میں آج رات کو بھوکا سو رہا ہوں، آپ کہیں نہیں تو نے تو پچھلے ہفتے جو ہے 22 روٹیاں کھائی تھیں، تو میں اس پچھلے ہفتے کو تو نہیں دیکھ رہا، میں تو آج مر رہا ہوں. تو خدا کے لیے یہ گالی گلوچ سے باہر نکلیں، سب کو اکٹھا کریں، یہاں بیٹھے انہیں بتائیں یار کہ یہ ملک کے ساتھ ہونے کو جا رہا ہے، اور آپ آئیں سب بیٹھ کر. اجاز الحق صاحب، اس وقت جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو لاہور میں آصف علی زرداری صاحب اس وقت چودھری شجاعت سے ملاقات کر کے نکلے اور وہ بڑا وکٹری کا سائن بناتے ہوئے گئے ہیں، اور بہت مارکیٹ کے اندر خبر گرم ہے کہ زرداری صاحب قائل کر لیں گے شجاعت صاحب کو 5 ووٹوں کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میں کچھ ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے کل؟ نہیں، میرا بھی ایک سوال ہے. اجاز صاحب حملہ ہوا، پاکستان کی سیاسی استحکام کی مدد کی کہ پاکستان کے سیاسی استحکام کو اس حملے سے ڈسٹروائے کیا گیا 25 مئی. اجاز صاحب، کل لاہور میں کیا زرداری صاحب کچھ نیا ایسا نکال سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سر، میں کہتا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان اگر کل ریزلٹس کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ابھی انہوں نے کہا نا گنڈے لے آئے تھے اسمبلی میں، آج تک کبھی دیکھا کہ گیلری میں کھڑے ہو کے بغیر رول کے
آپ الیکشنز کروا رہے ہوں, 300 پولیس والے اندر کھڑے ہوں, ایگل اسکواڈ والے باہر کھڑے ہوں, یہ کہاں سے ہم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میں غلط کر رہا ہوں آپ مجھے کہیں یار اجاز الحق تم غلط کہہ رہے ہو, لیکن آپ لوگوں کو اس دن چاہیے تھا کہ جس دن آپ نے ان کو بلایا, جس نے بھی بھیجا وہاں پہ, کہ 300 پولیس کے لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ جہاں انہوں نے جانا ہے, اگر وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اسمبلی کے اندر تو پھر یہ کہنا جی کہ وہ یہ 25, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے تھا, انہیں کہا گیا تھا کہ نہ کریں, لیکن انہوں نے اس دن کر دیا جس دن IMF کے ساتھ معاہدہ تھا. اب آپ اس چیز کو لے کے یہ کہیں گے جی کہ ان کی غلطی تھی تو ہم بھی غلطیاں کریں گے, نہیں, یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کو کہا گیا تھا کہ 25 مئی کو اسلام آباد پہ چڑھائی مت کرے, IMF سے ڈیل ہو جانے دیں, لیکن انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا, لیکن یہ اس کی سزا تو مل رہی ہے نا, ہمیں اب تک بھگت رہے ہیں. دوبارہ خرم صاحب کی طرف آتا ہوں. خرم صاحب, کل آپ کو ایز اے میٹر آف پرنسپل حکومت چھوڑ دینی چاہیے, 2 ماہ کی حکومت پرویز لائی کو کر لینے دیں, آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا. 2 ماہ بعد ویسے ہی آپ نے الیکشن کی طرف, کیئر ٹیکرز کی طرف چلے جانا ہے. بندے نہ خریدیں, مول نہ لگائیں وہاں کسی کا. دیکھیے, یہ ابھی تک بندے خریدنے کی جو پہلی ویڈیو 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں PTI کی طرف سے آئی تھی, ان کے آگے PTI کے ممبران جو خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی, سنجرانی اقلیتی نمائندے کے تو ہونے کے باوجود بھی, مطلب اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے. جو ہوا اور جو PTI اس کی, تو عذرائے کرم ہمیں لیکچر مت دیں. ایز آئی سیڈ, ہم نے 17 جولائی کو جو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی, لیکن ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کرایا ہے, اور انشاءاللہ کل بھی صاف اور شفاف ہوگا. یہ الزامات رہیں گے. ابھی تک ایویڈنس کیا, ابھی تک واحد ایویڈنس کیا آئی ہے؟ شرک پوری کی ایویڈنس آئی ہے نا, اور کوئی باقی سب مفروض ہیں کہ وہ اتنے دے گیا, وہ اتنے لے گیا. ایویڈنس ایک آئی ہے PTI کی طرف سے خریدے جانے کی. تو لہٰذا اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے 5 ممبران, جس میں شرک پوری صاحب شامل تھے, وہ یہاں آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تصویریں کھنچائی تھیں. تو جتنی بھی خرید و فروخت ہے جس کی ثبوت اور شواہد ہے, میں دوبارہ دہراتا ہوں, جس کے ثبوت اور شواہد ہیں, وہ ہمیشہ PTI کی طرف سے ہوئی ہے, وہ ہماری طرف سے نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ کل بھی نہیں ہوگی. آغا صاحب زرداری صاحب کی ملاقات کیا رنگ لائے گی؟ گیلانی کے بیٹے جو تھے, کامل علی آغا صاحب. جی سر, زرداری صاحب بڑا وکٹری کا سائن بنا کے گئے ہیں, آپ زرداری صاحب وکٹری کا سائن بنا کے گئے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ کل کوئی ایسی آؤٹ کم ہوگی جو آپ سوچ نہیں سکتے؟ پتہ نہیں انہوں نے کس چیز کی وکٹری بنائی ہے. میرے خیال میں انہوں نے وکٹری یہ بنائی ہوگی کہ وہ جمہوریت ایک بہت بڑا انتقام ہوتا ہے. وہ بے نظیر بھٹو بھی کہا کرتی تھی, انہوں نے انتقام لینا تھا نواز شریف سے, وہ میرے خیال میں اس کی وکٹری کا نشان بنا کے گئے ہوں گے کہ انہوں نے انتقام لے لیا ہے. مسلم لیگ نون سے جو انہوں نے انتقام لینا تھا وہ میرے خیال میں لے لیا انہوں نے. پرویز لائی کی جیت پکی ہے, آپ کنوینس ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اذان ہو رہی ہے اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر میں مجھے پورا یقین ہے اور امید ہے کہ کل وکٹری پرویز لائی کی ہوگی اور واضح اکثریت سے ہوگی انشاءاللہ. یہ گند ڈالنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ, مجھے توقع ہے کہ کل بھی یہ گند ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگے. سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا. صوبائی اسمبلی میں غنڈے کس نے منگوائے تھے, ہمیں بتا دیں. ہم نے منگوائے تھے, مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. تو گند تو انہوں نے ڈالا ہے. یہ پورا جو پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ خدا کا خوف کرے اور 400-500 کے قریب پولیس والے اسمبلی کے اندر, آئی جی اسمبلی کے اندر, چیف سیکرٹری اسمبلی کے اندر, یہ الیکشن تھا, بدماشی کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں گے, اور پھر اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں تمام, اب دیکھیں ہم نے یہ سارے جو ایشوز ہیں وہ کورٹ میں 15 دفعہ کورٹ جا چکے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. کل پرامن طریقے سے الیکشن کریں, جو جیتے گا وہ ٹھیک ہے. اجاز الحق صاحب, ایک آپ کی ملاقاتیں بہت رہی ہیں عمران خان سے, آپ تسلسل کے ساتھ ملتے رہے ہیں, سمجھاتے بھی رہے ہوں گے کہ فساد والی فضا کم ہو جائے, کوئی بات چیت سے راستہ نکل آئے. الیکشنز کے لیے پروبیبلی ستمبر تک انتظار کرنا پڑے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے, اس سے پہلے نہیں بنے گا کیونکہ IMF سے ڈیل ہوگی, پیسے ویسے آئیں گے, اس سے پہلے آپ ڈیفالٹ والی سچویشن میں چلے جائیں گے اگر آپ ہیپ ہیزرڈ میں جائیں. کوئی اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ کیا بات ہوئی عمران سے؟ دیکھیں, عمران خان کوئی پاکستان کا دشمن تو نہیں ہے, مطلب پولیٹیکلی کسی کا دشمن ضرور ہو سکتا ہے, پولیٹیکلی, ذاتی طور پہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا یہاں پہ. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان چاہے گا کہ میں پاکستان کو نقصان پہنچاؤں؟
مجھے سمجھائیں نا ذرا ایز اے پولیٹیشین ہو از لیڈنگ دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دی ادب سے عرض کروں گا کہ جب آج بھی اگر آپ دیکھ لیں چیف الیکشن کمشنر فگرز کو جس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا اس کو آپ غدار کہیں گے، اور آپ کے وزراء پہلے جا کے جب آپ کو دسکا میں الیکشن دوبارہ لڑنا پڑ گیا اپنی دھاندلی کی وجہ سے، تو آپ کے وزراء جا کر کہیں گے کہ ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے جو مستقل طور پہ اداروں کو جو ہیں وہ ہر قسم کے الفاظ میر استعمال جعفر اور کریں میر صادق، ہر قسم کے نہیں جی ایکس وائی جو بھی تھا وہ استعمال کریں گے. آپ جوڈیشری جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آئین شکنی کی ہے تو آپ عدلیہ کے پہ بھی چڑھ دوڑیں گے. تو یہ کہنا کہ جی عمران خان، میں بھی کہوں گا کہ وہ ملک کے جو ہیں ضرور ملک سے محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کے اوپر حملہ آور ہوئے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اجاز صاحب ایک لائن میں بس، ٹائم ختم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل بات چیت ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی بھی ویڈیوز دیکھ لیں، اپنے بھی جلسوں میں نعرے دیکھ لیں کیا لگے تھے، اور پھر کمپیئر کریں. جلسے میں بات اور ہوتی ہے، مطلب یہاں پہ آپ تو یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ٹیلی فون بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، فلانا ہو گیا. دروازے کھولیں اپنے. جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کریں فون اٹھا کے، کہیں بھئی آئے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ الیکشنز کیسے کروانے ہیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کرنا ہے، ای وی ایمز کے لیے کیا کرنا ہے، کس کو کہاں پہ لگانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں رول بیک کر دیں گے تو کل یہ رول بیک رہیں گی؟ یہ نہیں رہیں گی رول بیک. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ریورسڈ. جس کو موقع ملے گا آج، جس کے پاس اربوں روپے آ جائے. مجھے یاد ہے، سوری ٹو سے، کہ 1990 کی اسمبلی تھی تو کہنے سے نہیں ہوگی، یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بنا ہوا قانون ہے، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہی بدلا جا سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوگا، الیکشنز کے بعد ہوگا. فاشسٹ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر عمران خان سے اپنا طریقہ کار بدلیں، ہم سے بات کریں. آپ فاشسٹ کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ دوں گا تو وہ برا لگے گا. اجاز صاحب بھی ماشاءاللہ بہت دیکھیں کسی پہ بالغ نظر آدمی ہے. میری گزارش ہے کہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ پاکستان کی سیاسی زبان میں سے غدار، ڈاکو، کفر اور کافر، یہ 3 الفاظ نکال دیں، ہم سے بات کریں. ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہماری اس طرح نیت بد ہوتی تو اب تک عمران خان کے سارے استعفے ایکسیپٹ ہو چکے ہوتے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ گفتگو کریں، لیکن عمران خان کا رویہ، آپ نے ابھی دروازہ ایک آپشن کھلی رکھی ہے استعفے قبول نہیں کیا. حکومت کے اندر بھی اور حکومت کے باہر بھی فاشسٹ رویہ ہے. خرم دستگیر خان، اجاز الحق صاحب، سینیٹر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.